بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات بر محمد. کیا فرشتے کھاتے نہیں؟ روٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا فرشتے انگوٹھی پہنتے نہیں، یہ انگوٹھی کہاں جا رہی ہے؟ جب مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہاتھ آیا انگوٹھی چمکی. یہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا کہ جو وہ انگوٹھی پہنا ہے جو علی دے چکے تھے؟ تو یقیناً یہ اسی کا ہاتھ ہے جو پردے کے پیچھے ہے. تو یعنی یہ ید اللہ ہے، اور ید اللہ رسول اللہ نے کہہ دیا علی ہے. علی ید اللہ ہے، یعنی علی کے ہاتھ میں عرش پر انگوٹھی تھی. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے. علی فرش پر بھی انگوٹھی پہن رہے تھے، علی عرش پر بھی انگوٹھی پہن رہے تھے، تو اب جملہ کہنے کی اجازت دینا چاہیے. علی فرش پر بھی زہرا کی روٹی کھا رہے تھے، علی عرش پر بھی زہرا کی روٹی. ظاہر ہے کہ جس اسٹیٹس کے ہاتھوں سے روٹی پکائی گئی ہے کھانے والا بھی اسی اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. تو یقیناً جتنی منزلت ان ہاتھوں کی ہے جو روٹی پکا رہے ہیں تو کھانے والے کی بھی اتنی منزلت ہونی چاہیے. تو کون ہے کھانے والا؟ زہرا کے ہاتھوں سے روٹی پکی تو کھائی کس نے؟ ید اللہ نے کھائی. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اے زہرا کا مقابلہ کرنے والی، تو اس روٹی کے برابر نہیں آ سکتی کہ جسے زہرا کے ہاتھوں نے پکایا ہے اور اللہ کے ہاتھوں نے کھایا. کل میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہ ایک جملہ ایسا کہا کہ 4 سے 5 لوگ اٹھ کے بیچ مجلس سے چلے گئے، انہیں کچھ ناگوار گزرا. تو اسی سلسلے میں 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہاں موقع نہیں ملا، یہاں موقع مل گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا. کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا آدم میں. تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ خمیر کو نہیں تھا، روح کو سجدہ تھا. تو یہ روح کون ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ امام یہ فرمائیے کہ یہ روح کون ہے؟ تو کہا روح ہماری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے. تو وہ سجدہ روح کو سجدہ تھا، وہ سجدہ آدم کے خمیر کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ روح کو سجدہ تھا. جب یہ جملہ کہا تو شاید ناگوار گزر گیا کہ فاطمہ زہرا کو روح تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو اب میں جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تسلیم کرنے پر آؤ تو خمینی کو روح اللہ مان لو، نہ تسلیم کرنے پر آؤ تو فاطمہ روح اللہ. بس گفتگو نہیں کر رہا، ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا.
کہا کہ صرف منہ تھوڑی، ابراہیم بھی مردان خدا میں شامل ہے۔ اے ابراہیم آپ کیسے مردان خدا میں شامل ہو گئے؟ کہا کہ جب مجھے نمرود نے منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا، آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے لیکن میرا عزم نہ ٹوٹا، یہاں تک کہ جبریل آئے اور آ کر پوچھا کہ اے خلیل اللہ مدد درکار ہے؟ تو میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا درکار تو ہے مگر جس سے درکار ہے وہ جانتا ہے۔ نوح آپ کا اطمینان، آپ بھی مردان خدا میں شامل ہو گئے، بڑی مردانگی ہے۔ آپ کی مردانگی پر ہمارا سلام۔ جیسے ہی سلام کیا فوراً اللہ نے کہا صرف ابراہیم تھوڑی مردان خدا میں شامل ہے، موسیٰ بھی مردان خدا میں شامل ہے۔ اے موسیٰ آپ کیوں مردان خدا میں شامل ہو گئے؟ کہا کہ آسان تھا فرعون کے دربار میں تنہا جانا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، میں تنہا اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے دربار میں چلا گیا، بے خوف و خطر، کوئی خوف نہیں، کوئی ماتھے پر شکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں مردان خدا میں شامل ہوں۔ جی نوح مان لیا، ابراہیم کو بھی مان لیا، آدم کو بھی مان لیا، اسماعیل کو بھی مان لیا، ہر نبی کو مان لیا، موسیٰ کو بھی مان لیا، تمام نبی مردان خدا میں شامل ہو گئے، تمام نبیوں کی مردانگی کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہر نبی مردان خدا میں شامل ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو یہ تمام انبیاء نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا سب سے بڑا مرد میرا محبوب مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے زیادہ مردانگی کسی میں نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ مردانگی مصطفیٰ میں ہے۔ اور پھر اسی مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر سے بیٹھ کر کہا یا علی انتا منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ اب علی سب سے بڑے مرد ہو گئے، علی سب سے بڑے مرد ہو گئے، اب علی سے بڑا مرد تو کوئی نہیں ہے۔ اب کسی کی مردانگی علی کے برابر تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا علی مجھ سے میں علی سے، علی مجھ سے میں علی سے، علی میں علی، علی میں علی۔ تو اب علی سے بڑا مرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جب علی کو مرد تسلیم کروا دیا تو پھر کہا یا علی اگر تم نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، یا علی اگر تم نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب زہرا علی کے برابر آ گئی، خدا کی قسم تمام انبیاء مرد ہونے کے باوجود علی کے برابر نہ آ سکے، زہرا عورت ہو کر علی کے برابر میزان میں، عدالت کی میزان میں ایک پلڑے میں علی کی تیغ فشانی، ایک پلڑے میں ذوالفقار، ایک پلڑے میں زہرا کا خطبہ۔ عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، عقیدے کا جملہ، مجھے نہیں معلوم کون سلمان صفت بیٹھا ہے، کون ابوذر صفت بیٹھا ہے۔ ایک پلڑے میں علی کی ذوالفقار، ایک پلڑے میں زہرا کا خطبہ۔ جب وزن کیا گیا خطبے کا پلڑا بھاری تھا، ذوالفقار کا پلڑا ہلکا ہو گیا، زہرا کے خطبے کا پلڑا بھاری تھا۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ذوالفقار نے اللہ کی توحید کو بچایا، خطبے نے علی کی ولایت کو بچایا۔ مردانگی علی میں، جب دونوں مل جائے تو کتنی بڑی مردانگی ہے۔ اتنی بڑی مردانگی کے باوجود علی اور محمد نے مل کر توحید کو بچایا، زہرا نے اکیلے ولایت کو بچایا، زہرا نے اکیلے ولایت کو بچایا، اکیلے ولایت کو بچایا۔ کیسے؟ خطبے سے بچایا۔ زہرا نے بتا دیا کہ ایک طرف ذوالفقار ہو ایک طرف خطبہ ہو تو خطبہ بھاری ہوتا ہے، خطبہ بھاری ہوتا ہے۔ اب کربلا میں سب نے تلوار چلائی، زین العابدین نے خود تلوار چلائی، زین العابدین نے خطبہ دیا۔ حسین جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دور ایسا پرآشوب آئے گا کہ میری اماں کے خطبہ سنانے پر پابندی لگا دی جائے گی، مگر حسین چاہتے تھے یہ خطبہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اسی لیے زینب اور سید سجاد کو ساتھ لے کر اپنے وارث کے لاشے پر گرایا۔ اب جنہوں نے حکم دیا کہ ہر بیوی کو دکھا کر اس کے وارث کا سر کٹایا جائے، تم نے لیلا کو دکھا کر علی اکبر کا سر کاٹا گیا، تم نے فاطمہ کو دکھا کر قاسم کا سر کاٹا گیا، زینب کو دکھا کر عمر کا سر کاٹا گیا۔ آخری جملے تقریر سے ہمارے سنگوں میں سجاد کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، کعبہ کا سر جو کٹ چکا تھا، اب کعبہ کے کیا کرتے، کعبہ پر جم کیا کرتے، ہمارے ساتھ کا 100 گھوڑے منگوائے جائے، جہاں حسین کا لاشا پڑا، حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ سید سجاد نے کہا بابا مجھے معاف کر دینا، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی۔